السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر مسلم معاشرے میں اور مسلم معاشرے کی شادیوں میں آپ نے یہ بات ضرور دیکھی ہوگی کہ کوئی شادی حال ہے، کوئی منڈپ ہے، کوئی میرج ہال ہے، تو اس میں شادی کی بھرپور تیاری ہے کہ یعنی کہ النکاح من سنتی، اس حدیث پر عمل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اور اسی طرف ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ دوسری طرف اسی منڈپ میں، اسی میرج ہال میں، شادی حال میں کہ ڈی جے بج رہا ہے، ناچ گانے چل رہے ہیں، غیر عورتیں، غیر محرمیں اچھے طریقے سے ناچ رہی ہیں، بے پردگی سے، بالکل بے پردگی عام ہے۔ تو اب ذرا یہ سوچئے کہ جس نکاح کی شروعات، کہ جس حدیث پر عمل کرنے کی شروعات ہی ناجائز کام سے ہو، تو اس نکاح میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے کہ جس حدیث پہ عمل کرنے کی شروعات ہی ناجائز کام سے ہو، یعنی کہ اسلام میں ناچ گانے، ڈی جے، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ اس کام کو کرتے ہیں اور حدیث پہ اس کے بعد عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، جب شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، تو حال یہاں تک دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ شادی کے 1 سال بعد، 1.5 سال بعد کہ بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اور اگر ہو رہے ہیں تو کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، کسی کا سر اچھے طریقے سے نہیں ہے۔ یہ نقصان کیسے ہیں؟ یہ نقصان کھلم کھلا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ نے جو نکاح کیا ہے، النکاح من سنتی، اس سنت پر عمل کرنے سے پہلے آپ نے اپنے شادی حال میں، میرج ہال میں یا منڈپ میں ڈی جے بجوایا، یعنی کہ حرام کام سے، ناجائز کام سے آپ نے اچھے کام کی شروعات کی۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ 1 سال بعد، 1.5 سال بعد بیوی گھومتی پھرتی ہے کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس، کسی عالم دین کے پاس کہ تعویذ لکھ دو۔ تو میرے عزیزو، اب کوئی تعویذ کام نہیں آئے گا، کوئی حکیم کام نہیں آئے گا، کوئی ڈاکٹر کام نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کھلم کھلا مخالفت کی۔ تو اس میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرنا تو اعلیٰ درجے کا گناہ ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی کام سے، کسی بھی کام کی شروعات ناجائز طریقے سے کرنا، اس کا بڑا برا اور بڑا خطرناک نقصان ہوتا ہے۔